شہر میں ایک جادوگر آیا جس کا جادو پورے شہر پہ چھایا، لوگوں کا دل گھبرایا۔ بہادر لڑکے نے لوگوں کو کیسے بچایا، دیکھیے اس کہانی میں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت شہر آباد تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ یہاں کے لوگ محنت کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور سکون سے رہتے تھے۔ مگر اچانک ایک دن اس شہر میں ایک جادوگر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی لاٹھی اور آنکھوں میں نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ اس نے اپنی لاٹھی ہوا میں گھمائی، آسمان پر رنگ برنگے ستارے نمودار ہوئے، خشک درختوں پر پھول کھلنے لگے۔ لوگ یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ جادوگر نے اپنے جادو سے خالی برتنوں میں سونے کے سکے بھر دیے۔ لوگ حیران رہ گئے، دور دور سے لوگ اس کے کرتب دیکھنے آنے لگے۔ شہر کے لوگ اس کے دیوانے ہو گئے۔ ہر طرف یہی بات ہو رہی تھی کہ جادوگر بہت طاقتور ہے۔ لیکن شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کا نام بابا کریم تھا۔ وہ بہت عقل مند انسان تھا۔ اس نے لوگوں کو روکا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، کبھی کبھی جادو انسان کی عقل چھین لیتا ہے۔ ایک دن جادوگر کے پاس ایک لالچی سوداگر آیا اور کہنے لگا، اے عظیم جادوگر، مجھے کوئی ایسا جادو دو کہ میرا خزانہ کبھی ختم نہ ہو۔ جادوگر مسکرایا اور کہنے لگا، اس کے بدلے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز مجھے دینی ہوگی۔ سوداگر نے کہا، میرے پاس تو بہت دولت ہے، جو مانگو گے دے دوں گا۔ جادوگر نے کہا، مجھے تمہارا سکون چاہیے۔ سوداگر حیران ہوا مگر لالچ میں مان گیا۔ جادوگر نے سوداگر کو ایک جادوئی صندوق دیا۔ جب بھی سوداگر اسے کھولتا اس میں سونے کے سکے بھر جاتے۔ سوداگر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ مگر چند دن بعد عجیب باتیں ہونے لگیں۔ سوداگر کو رات بھر نیند نہ آتی۔ وہ ہر وقت ڈرا رہتا کہ کہیں خزانہ چوری نہ ہو جائے۔ دولت بڑھتی گئی مگر سکون ختم ہو گیا۔ ایک رات شہر کے اوپر کالا دھواں چھا گیا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اچانک پورا شہر ویران ہو گیا، جانور بیمار پڑنے لگے۔ لوگ جادوگر کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہمیں بچاؤ۔ جادوگر نے کہا، یہ ایک خطرناک سایہ ہے، اگر تم سب میری بات مانو گے تو میں شہر بچا لوں گا۔ لوگوں نے پوچھا، ہم کیا کریں؟ جادوگر نے کہا، ہر شخص اپنی سب سے پسندیدہ چیز میرے حوالے کرے گا۔ لوگ ڈر گئے، کسی نے زیور دیا، کسی نے اپنا قیمتی سامان دیا۔ اسی شہر میں ایک بہادر لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ بہت ذہین تھا۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ جادوگر شہر کے باہر ایک پرانی غار میں جا رہا ہے۔ علی چپکے سے اس کے پیچھے گیا۔ غار میں ایک خوفناک منظر تھا۔ دیواروں پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے اور کالے دھوئیں کے بادل گھوم رہے تھے، اور درمیان میں ایک چمکتا ہوا آئینہ تھا۔ جادوگر آئینے سے بولا، مجھے مزید لوگوں کا خوف چاہیے، تبھی میری طاقت بڑھے گی۔ یہ سن کر علی کانپ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ جادوگر لوگوں کی مدد نہیں کر رہا بلکہ ان کے خوف سے اپنی طاقت بڑھا رہا ہے۔ علی بابا کریم کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ بابا کریم نے کہا، میں جانتا تھا یہ جادوگر جادو کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ علی نے کہا کہ اب ہم اسے کیسے روکیں گے؟ بابا کریم نے کہا، اس کی طاقت لوگوں کے خوف میں ہے۔ اگر لوگ ڈرنا چھوڑ دیں تو اس کا جادو اور اس کی طاقت سب ختم ہو جائے گی۔ بابا کریم نے ایک سنہری روشنی علی کو دی کہ یہ تمہارے کام آئے گی۔ شام کو جادوگر شہر کے ایک چوک میں آیا۔ اس نے آسمان پر بجلیاں چمکائیں۔ لوگ خوف سے چیخنے لگے مگر علی آگے بڑھا اور کہنے لگا، یہ سب دھوکہ ہے،
جادوگر ہماری کمزوریوں سے کھیل رہا ہے۔ پہلی بار لوگوں کے دلوں سے خوف کم ہونے لگا۔ جادوگر کی لاٹھی کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ آسمان سے کالا دھواں غائب ہونے لگا۔ علی نے اونچی آواز میں کہا، اصل طاقت سچائی اور ہمت میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی علی نے سنہری روشنی دکھائی، جادوگر کا جادو ٹوٹ گیا۔ اس کا کالا لباس راکھ بن گیا اور وہ دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ جادوگر کے جاتے ہی شہر دوبارہ خوبصورت ہونے لگا۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ بابا کریم کی ذہانت اور علی کی بہادری کی وجہ سے شہر دوبارہ خوبصورت ہو گیا اور لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اگر یہ کہانی پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔